بہت زیادہ تو مجھے کرسی پہ بیٹھنے کی عادت نہیں ہے، نہ دفتر میں نہ گھر میں زمین پہ بیٹھنے والا آدمی ہوں۔ گھر میں اس طرح کا تخت ہے، 18 اگست سے میری طبیعت خراب ہے اور ایسی خراب تھی کہ میں خود سے کروٹ بھی نہیں لے سکتا اور بہت زیادہ طبیعت متاثر رہی، اور اسی طبیعت کی خرابی میں آخری جو یہ زمانہ ہے اس میں ہمارے عظیم بھائی کا حادثہ پیش آ گیا، تو اس سے جو تھوڑی بہت مرمت ہوئی تھی اور کچھ بہتری آئی تھی وہ پھر نیچے کی طرف چلی گئی۔ تو میں کل سارا دن اور پرسوں بھی شام کا کافی بڑا حصہ عشاء کے بعد تک کرسی پہ یہاں بیٹھا رہا، تو میرے پیر پہ بہت زیادہ ورم آ گیا اور پیر پہلے سے متاثر ہے، ورم تھا پہلے بھی لیکن وہ بہت زیادہ بڑھ گیا۔ تو آج میں نے ان حضرات سے بچوں سے، یہ آپ جانتے ہیں میرے بڑے بھتیجے ہیں، بڑے عزیز اور ہمارے بڑے بھائی کی بڑی نشانی ہے اور ہمارے دل کا ٹکڑا ہے مفتی محمد انس صاحب، اور ان کے بھائی مفتی عمیر ہیں۔ تو ان حضرات سے میں نے درخواست کی کہ گھر پہ جس طرح سے میں تخت کے اوپر بیٹھ جاتا ہوں اور پیر اوپر کر لیتا ہوں، تو اگر ایسا آپ سہولت سے انتظام کر دیں تو ان کا کوئی مسئلہ نہیں۔ تو میں اس مجبوری میں، ورنہ میں نیچے آپ ہی کے ساتھ بیٹھتا ہوں، لیکن یہ کہ کھڑا ہونا بیٹھنا یہ میرے لیے ابھی ذرا دشوار ہے۔ باقی یہ کہ اگر میں اپنی پچھلی بیماری کے حوالے سے کہ جو کیفیت ہے اس کیفیت میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے حضرت تشریف فرما ہے، اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ آپ سب کی جو دعائیں ہیں وہ رائے گاہ نہیں ہیں، وہ اللہ کے ہاں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں۔ تو الحمدللہ صحت کے حوالے سے بھی نسبتاً میں بہتری کی طرف چل رہا ہوں اور اچھائی کی طرف چل رہا ہوں۔ دواؤں کا استعمال مسلسل ہے اور وہ دن سے صبح سے شروع ہوتا ہے اور رات یہاں تاخیر ہو گئی، کچھ مہمان ایسے تھے جن کے سامنے بچہ جو ہے مجھے دوا نہیں دے سکا، تو وہ دواؤں کا سلسلہ رات کو جا کے 1:15 بجے ختم، حالانکہ میں فارغ تھا لیکن وہ دوائیں باقی اس کے لیے جاگنا پڑا، تو 1:15 بجے جا کے وہ سلسلہ مکمل ہوا، تب جا کے میں لیٹا۔ میں آپ سب حضرات کا مشکور ہوں، اپنے بچوں کی طرف سے بھی، اپنی طرف سے بھی، جامعہ کی طرف سے بھی، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے اس مشکل گھڑی میں ہماری ہمت بلند کی، ہمیں صبر کی تلقین کی، آپ چل کر یہاں تشریف لائے، اس سے ہمارے حوصلے، ہماری ہمت میں بہت اضافہ ہوا اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی، اور ہمیں اپنے بڑوں کی جو یہ خدمات ہیں ان کا بھی ایک اندازہ ہوا کہ ان حضرات نے خصوصاً ہمارے والد ماجد نور اللہ مرقدہ اور پھر ہمارے بھائی عظیم بھائی شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس بہت مختصر سے وقت میں، آپ جانتے ہیں کہ وہ 5 سال کے لگ بھگ امریکہ میں رہے، پھر 10 سال کے لگ بھگ ملیشیا میں رہے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد ہم ان کے پاس حاضر ہوئے اپنے مشورے کے بعد، اور وہاں وہ جس انداز میں زندگی گزار رہے تھے اور جس طرح کی سہولتیں انہیں حاصل تھیں، یہاں بڑے بڑے خوشحال لوگوں کو بھی حاصل ہیں۔ وہ وہاں کی انٹرنیشنل یونیورسٹی کے اندر پروفیسر تھے۔ ہمارے ہاں تو معلم کو اور استاد کو ہماری یہ بدقسمتی ہے
قومی بدقسمتی ہے کہ کوئی اہمیت نہیں دی جاتی. دنیا میں ایسا نہیں ہے. دنیا کے اندر معلم کو ہمارا تو دین ہمیں سکھاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے تو معلم بنا کر بھیجا گیا. لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک اسکول ماسٹر جو ہے پرائمری کا نرسری کا اپنا تعارف کراتے ہوئے شرماتا ہے. میں آج صبح ہی قصہ سنا رہا تھا کہ آپ نے نام سنا ہوگا، ایک نام ہے اخبارات کے اندر ان کے کالم آتے ہیں، مستنصر حسین تارڑ. کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہیں، دنیا دار آدمی. ان کا میں نے ایک زمانے میں ایک کالم پڑھا تھا کہ میں اپنی کسی تعلیمی سلسلے میں مجھے حکومت کی طرف سے اٹلی بھیجا گیا، تو میں اٹلی چلا گیا. وہاں پر مجھے آنے جانے میں مشکل تھی، تو میں نے ایک موٹر بائک، ایک موٹر سائیکل خرید لی اور تاکہ مجھے آنے جانے میں سہولت ہو. ایک دفعہ ایک سگنل سے پر میرا جو ہے میں نے جلدی میں سگنل کراس کر لیا جبکہ وہ ریڈ تھا، تو پولیس آگے کھڑی ہوئی تھی، میرا چالان کر دیا اور مجھے مجسٹریٹ کی عدالت کے اندر تاریخ بتا دی کہ فلاں دن آپ کو حاضری دینی. تو ظاہر ہے میں تو اجنبی تھا اور میرے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. میں مجسٹریٹ کی عدالت میں چلا گیا. وہاں گیا تو وہاں جج بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کافی مجھے رش تھا. تو جب میرا نمبر آیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے بتایا میں پاکستانی ہوں، پاکستان سے آیا ہوں. آپ یہاں کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہوں، معلم ہوں، ٹیچر ہوں، اسی کے سلسلے میں آیا ہوں. لیکن میری ابھی الفاظ مکمل نہیں ہوئے تھے کہ سارے جج اور سارا مجمع کھڑا ہو. میری ادب اور احترام ہے. آپ معلم ہیں، ٹیچر ہیں. تو اسی وقت انہوں نے مجھے وہ میرا چالان ختم کر دیا اور کہا کہ آگے آئندہ خیال رکھیں. یہ دنیا میں آج بیرونی دنیا میں معلم کا معاملہ یہ ہے. تو ہمارے بڑے بھائی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پروفیسر تھے، وہاں کا وزیر اعظم ان کا احترام کرتا تھا، وہاں کے وزراء ان کا احترام کرتے تھے. وہاں کی تقریبات کے اندر بڑی تقریبات، سرکاری تقریبات میں ان کو بطور مہمان خصوصی بلایا جاتا تھا. وہ بہت پرآسائش اور بہت بہترین زندگی. میں خود گیا، میں نے ان آنکھوں سے دیکھا جو گھر وہاں ان کو یونیورسٹی کی طرف سے ملا ہوا تھا. یہاں بڑے سے بڑے خوشحال آدمی کو نہیں کے پاس نہیں، ایسے گھر میں وہ رہتے تھے. ان کو جو سواری اور گاڑی یونیورسٹی کی طرف سے ملی ہوئی تھی یا بڑے سے بڑے مالدار آدمی، اور 100% مینٹیننس کے ساتھ تمام پیٹرول اور کمپنی کی طرف سے. وہاں کا نظام یہ ہے کہ جیسے ہی اتنا میٹر ہو جائے گا تو فوراً کمپنی سے فون آ جائے گا، گاڑی میں الارم بجنا شروع ہو جائے گا. اب آپ کو گاڑی کمپنی ملے اور کمپنی سے مینٹیننس، اس کا آئل، پانی، پیٹرول، فلانا گاڑی سب. میں نے اس گاڑی کے اندر اپنے بھائی کے ساتھ سفر کیا. پورا میں نے ان سے درخواست کی کہ ابا جان تو اللہ کو چاہیے، اتنا بڑا ادارہ ہے، میں کمزور ہوں، میں اتنی بھاری ذمہ داریاں میرے کندھوں پہ ہیں. میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ کو واپس تشریف لائیں. یہ بچے انس بھی وہاں ماشاءاللہ حدیث پڑھاتے تھے، عمیر بھی وہاں ایک دینی ادارے میں حدیث پڑھاتے تھے. اور ان دونوں کا اپنا بہت شاندار عالیشان بزنس تھا. پڑھانے کے بعد وہ ساری جگہ جا کے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، میں نے سنی نہیں ہے کسی سے. ان کے اپنے دونوں کے گھر الگ الگ، بھائی کا گھر الگ، انس کا گھر الگ، عمیر کا گھر الگ، بھائی کی گاڑی الگ، انس کی گاڑی الگ، عمیر کی گاڑی، سب مستقل، نہایت سہولت، نہایت امن، چین، سکون. یہ تماشے یہاں ہیں ہمارے ملک میں.
کوئی ذرہ برابر گرد و غبار نہیں. کوئی روز آنا. ہماری والدہ محترمہ کے لیے خصوصی دعا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان سے ہماری سروں پہ ان کا سایہ سلام. وہ 2 دفعہ وہ تشریف گئی. وہ کہتی تھی مجھے آ کے بیٹا 4 بجتے ہیں بارش شروع ہو جاتی ہے گھڑی میں, 3:60. 4 بجتے ہیں بارش شروع, پورا ملک ہرا بھرا, نہایت خوبصورت, نہایت عالیشان. مسلمانوں کا بظاہر نظم وہ نہایت. مولانا وہاں ادھر تشریف لائیے. تشریف لائیے. مولانا اوپر رہی. مولانا محمد زیر صاحب ذرا جگہ دے دو بھائی. مولانا محمد زیر صاحب آپ برابر میں مولانا سلیمان صاحب کے برابر. آپ حضرات بھی آگے بھائی. مفتی صاحب آگے قریب آئیے. آپ بھی بھائی, آپ بھی قریب آئیے. جزاکم اللہ. میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا رہا تھا, اس کو اگر اجازت ہو تو. السلام علیکم. مجھے ذرا سا معاف فرمائیے گا, طبیعت ٹھیک نہیں ہے, اٹھنا بیٹھنا ذرا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے. یہ سارے حالات تھے. ان حالات کے اندر ہم نے ان سے درخواست کی. بہرحال بہت باتیں ہوئی. موضوع سنجیدہ تھا, ظاہر ہے کہ وہ بھی ان کے بھی والد کا مسئلہ تھا. میں دوست ہوں اور دوستی میں کوئی بات کر رہا ہوں. ان کو بھی تعلق تھا, ان کو بھی ساری چیزوں کا, حساسیت کا, ہر چیز کا اندازہ تھا. لیکن انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہو. اب ظاہر ہے کہ پاکستان میں تو یہ سب کچھ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اور ان بچوں کی اللہ تعالیٰ ان کو اپنے شایع نشان اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی جزائے خیر. بہت بڑی قربانی دین اسلام کی, اس جامعہ فاروقیہ کی, اس ملک اور اس وطن کی بہت بڑی قربانی. یہ اپنا سارا سامان سمیٹ لپیٹ پونے پونے داموں میں بیچ, ایسے ہی ہوا. کتابوں کا بہت بڑا ذخیرہ, اس کے علاوہ ایک پر آسائش زندگی کے اندر کیا کیا سہولت ہو سکتی اس جنگل کے اندر. جنگل ہی ہے نہیں. اور یہاں آ کے جو انہوں نے خدمات انجام دی, یعنی 1 سال مسلسل بلا ناغہ, بعض اساتذہ تو ناغہ بھی کر دیتے ہیں, بلا ناغہ روزانہ یہاں سے جامعہ فاروقیہ شاہ فیصل صرف ڈرائیور کے ساتھ, کوئی گاڑی, روزانہ بخاری شریف کا سبق پڑھانے کے لیے وہاں تشریف. روزانہ بلا ناغہ اپنے وقت, ظاہر وقت مقرر ہے سبق کا, یہاں سے نکلنے کا وقت بھی مقرر ہے, واپس آنے کا وقت بھی مقرر. کلیم امام اس زمانے میں آئی جی شاید ہوا کرتا تھا. ہم نے درخواستیں بھی دی, ہم نے ملاقات بھی کی, اور کلیم امام سے مولانا کا ایک تعلق بھی تھا. وہ بھی مختصراً میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب مولانا امریکہ سے تشریف لائے تو وہ مخصوص حالات تھے, بعض قریبی ساتھی اس حالات سے واقف. تو اسلام آباد فلائٹ جو تھی کیلیفورنیا سے نیو یارک گئی, نیو یارک سے مانچسٹر آئی. ہم پورا پیچھا کر رہے تھے اس فلائٹ کا, اور اس کا مانچسٹر سے پھر PIA کی فلائٹ کے اندر وہ اسلام آباد آئے. تو ایئرپورٹ پر سیڑھیوں پہ, جہاں سے سیڑھیوں کے بعد دروازہ شروع ہوتا ہے, وہاں
ان سے ملاقات کرنے والا جو پہلا پاکستانی پولیس آفیسر تھا اسی کا نام کلیم امام، اور اس نے مولانا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، ہاتھ پکڑ کے نیچے اترا. ہم لوگ سب وہاں موجود تھے. اپنے طور پہ جو ہم انتظامات سلسلے کر سکتے تھے وہ ہم نے کیے. اور مولانا کا فرمانا یہ ہے کہ اس نے اپنی بے تکلفی اور اپنے تعلق کا اظہار کرنے کے لیے کہا کہ مولانا کئی سال بعد میں آپ کو آج ٹرک ڈرائیور والی چائے پلاؤں گا. اور پھر وہ VIP لاؤنج کے اندر آ گئے اور وہاں پہ اس نے وہی والی چائے، وہاں کہتے میرا دل خوش ہو. واقعی ایسی چائے میں نے بہت زمانے بعد پی تھی. بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ کہ کلیم امام سے ایک تعلق بھی تھا، لیکن اس نے کوئی گارڈ نہیں. ابھی آخری زمانہ جو ہے، اس زمانے میں جو مولانا کی مصروفیات گزشتہ 3-4 مہینے کے اندر رہی ہیں وہ بہت عظیم الشان. ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے کام بہت تھوڑے وقت کے اندر ان سے لے لی. ہمارے اکابر میں بہت سے حضرات ایسے گزرے ہیں جن کی عمریں بہت تھوڑی ہیں، لیکن ان کے کام اگر آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے شاید 100 سال سے بھی زیادہ عمر ہے. اللہ تعالیٰ نے تھوڑے وقت میں ان سے بہت سے کام کیے. اس زمانے میں ان کی جس سطح کی ملاقاتیں ہوئی حضرت مولانا صاحب بہت ساری تفصیلات رہی تھیں. آپ مجھے بتائیں، ایک بدیہی سی بات ہے، کامن سینس کی بات ہے. جس آدمی کی ملک کے آرمی چیف سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، DG ISI سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، وزیر اعظم سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور اس سطح کے لوگوں سے ملاقاتیں ہو. یہاں سندھ والے تو ان حضرات کا شاید دوسرے تیسرے دن کا ہی ماننا قصہ ہوگا کہ کبھی چیف منسٹر ہے، کبھی فلاں وزیر ہے، کبھی فلاں وزیر ہے. آپ مجھے بتائیں کہ بدیہی ایک کامن سینس کیا کہتا ہے کہ اس آدمی کو جو اس سطح کا ہے اور اس طرح کا کام کر رہا ہے، اس کو حفاظت کی ضرورت ہے یا نہیں؟ تھک گئے. اور بلکہ اگر میں آپ سے کہوں تو ہمارے بھائی حضرت مولانا عادل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ چڑ گئے. نہیں چاہیے، کیا تماشا، یہ درخواست وہ درخواست، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، اس کی منت اس کی خوشامد. یعنی یہ تو کامن سینس ہے نا. ہر آدمی جانتا ہے کہ چیف، میں نے کل کہا چیف منسٹر سے IG بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس سے کہا، میں نے کہا آپ جواب دیں مجھے اس کا. اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ دارالعلوم کراچی تشریف لے گئے. ان کی مولانا تقی اسلامی صاحب دامت برکات ان صرف ٹیلی فون، موبائل پہ نہیں، ٹیلی فون پہ بات اپنی آمد کے بعد. اچھا ظاہر ہے کہ ٹیلی فون کو ٹریس کرنا کسی شخص کا کام نہیں ہے. کوئی شخص نہیں ٹریس کر سکتا، اس کو کوئی ادارہ ٹریس کر سکتا. اس کے علاوہ مولانا کے دارالعلوم جانے کا کسی کو علم نہیں. تو اب مولانا وہاں گئے اور وہاں سے واپس نکلے ہیں، اور واپس نکل کر راستے میں حضرت مولانا امداد اللہ صاحب دامت برکاتہم سے فون پر اچانک بغیر کسی شیڈول یہ تھا کہ انہیں واپس یہاں آنا. بات ہوئی اور مولانا امداد اللہ صاحب سے انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پاس بنوری ٹاؤن آ رہا ہوں. اور بچہ جو ہے عمیر صاحب تھا. تو اگلے دن صبح 10 بجے یعنی اتوار کو صبح 10 بجے حضرت مولانا محمد طیب صاحب جامعہ امدادیہ فیصل آباد کے محتمم، ان کو تشریف لانا تھا اور ان کے صبح کے ناشتے کا یہاں نظم تھا. تو بھائی نے عمیر سے کہا کہ بیٹا ہم لوگ تو وہاں جنگل میں رہتے ہیں، وہاں پہ فوری طور پر اسباب کا انتظام مشکل ہوتا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ کل ناشتے کے لیے کچھ سامان یہیں سے لے لیتے ہیں تاکہ کل صبح پریشانی نہ ہو. تو وہاں راستے کے اندر اچھا بنوری ٹاؤن جانے کا فیصلہ پہلے سے نہیں تھا، دارالعلوم میں بھی نہیں تھا، نکلنے کے بعد بھی نہیں تھا. بالکل اچانک راستے میں مولانا سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. اور راستے میں جو ہمارا وہ
شاہ فیصل کا علاقہ ہے، شمع شاپنگ سینٹر جہاں ہے، جہاں سے دارالعلوم کی طرف سے آتے ہیں سیدھے وہاں، اور پھر سے پھر شار فیصل کے. تو وہ جو بازار ہے وہاں ابھی میرے خیال سے 1 ہی مہینہ ہوا ہوگا، وہ رحمت شیریں کی دکان کھلی ہے. تو یہ دارالعلوم سے آ رہے ہیں، تو دارالعلوم رحمت شیریں اس طرف ہے، اور یہ دارالعلوم سے آ رہے ہیں تو یہ اس سڑک پر ہے. یہ بیچ میں 2 سڑکیں عبور کر کے رحمت شیریں میں جانا ہے. تو عمیر نے ڈرائیور ساتھ تھا، تو ان حضرات نے رحمت شیریں کے بالمقابل گاڑی پارک کی، اور عمیر نکل کر دکان میں گئے سامان لینے کے لیے، اور وہاں جا کے انہوں نے جو سامان جو چیزیں لینی تھی وہ سب لے لی. یہ پیمنٹ کر رہے تھے، ایسے تھا بیٹا، پیمنٹ کر رہے تھے. تو انہیں فائر کی آواز آئی. جو حالات ہیں، جو نوعیتیں ہیں، ہر آدمی، میں بھی، آپ بھی، کوئی بھی فائر ہو، میری گاڑی باہر کھڑی ہوئی ہو تو ظاہر ہے میرے بیوی بچے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں کیا کروں گا؟ میرا پہلا رد عمل کسی کا بھی، ہم میں سے ہر ایک کا کیا ہوگا؟ فوراً جا کے دیکھو گے کیا ہوگا. یہ بھی بیچارے فوراً بھاگے، ایک سڑک عبور کی، پھر دوسری سڑک عبور کی، اور گاڑی جو کھڑی تھی وہاں جا کے دیکھا تو ڈرائیور جو ہے وہ اس طرح سے اس کا سر پیچھے لگا ہوا تھا، تو یہ سمجھ گئے. اس کے بعد انہوں نے پیچھے دیکھا، بھائی جو ہیں وہ نیچے جھکے. اب ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ڈرائیور بیٹھا. اللہ تعالیٰ اس کی ہمت میں اور اضافہ فرمائے کہ انہوں نے، اچھا آپ کو معلوم ہے جب آدمی ڈیڈ ہو جاتا ہے تو وہ بھاری ہو جاتا ہے، اس کو ڈرائیونگ سیٹ سے دوسری سیٹ کے اوپر منتقل کیا ہے، اور خود ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کے جس طرح جتنی جلدی ممکن تھا یہ فوراً ہمارے قریب فوجی فاؤنڈیشن ہاسپٹل ہے وہاں لے کے گئے. جیسے ہی یہ واقعہ ہوا ہے مجھے فوراً انس کا فون آ گیا، ان کا چجان ابو کی گاڑی پہ فائرنگ ہوئی بس. اور اس کے بعد پھر میں تو بستر پہ پڑا ہوا تھا، اور میرے اندر تو میری حالت تو ایسی تھی کہ میں خود سے بیٹھ بھی نہیں پاتا تھا. میں فوراً جہاں اپنے بیٹے کو، حماد میرا چھوٹا بیٹا، وہ میری دوائیں لینے کے لیے بازار گیا تھا، سب سے پہلے میں نے اس کو فون کیا، بلکہ اس کو شاید مجھ سے پہلے، میرے فون سے پہلے فون آ گیا تھا. تو وہ بیچارہ گاڑی لے کے دوڑا، اور اسے کہا جائے وہاں فوجی فاؤنڈیشن قریب ہی ہے، وہاں سے وہاں پہنچا تو یہ گاڑی جو عمیر والی تھی، مولانا والی، وہ اندر داخل ہو چکی تھی، اور اس کے پیچھے یہ پہنچ گیا. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ یہ سمجھیں کہ وہاں ڈرائیور تو شہید ہو چکا تھا، اس کا تو معاملہ مکمل ہو گیا تھا. مجھے حماد نے وہاں سے فون کیا اور بتایا کہ ابو آپ بالکل پریشان نہ ہو، بالکل فکر نہ کریں، میں بس ابھی تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں. تو اس سے نے بعد میں مجھے بتایا کہ میں نے جو آپ کو یہ فون کیا تھا، اور یہ بھی بتایا کہ ہم لیاقت نیشنل شفٹ کر رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کو فون اس لیے کیا تھا کہ میں نے تایا ابو کے جب ہم شفٹ کر رہے تھے تو انہوں نے آنکھیں کھولی تھی، تو مجھے تسلی ہو گئی کہ ہم ہسپتال تک پہنچ جائیں گے. شفٹ کر رہے ہیں لیاقت نیشنل ایمبولینس کے اندر، وہاں پہنچے، ایمرجنسی کے اندر ڈاکٹر جب آئے تو ان کا جو گولی نکلی ادھر سے نکلی ہے، اور ایک ادھر سے نکلی ہے، اور اضافی بھی انہوں نے کچھ استعمال کی. بہرحال وہ اللہ کے یہاں چلے گئے. میں کیونکہ ہمارے بہت سے ساتھی ایسے ہیں جن کی خواہش تھی کہ پوری بات ہمیں بتا دی جائے، میں خود بھی اتنا متاثر ہوں اس حادثے سے، تو خاص طور پر، اور اس سے پہلے 18 اگست، آج شاید 12 یا 13 اکتوبر، تقریباً 2 مہینے ہو گئے. اس وقت آپ جانتے ہیں کہ میں گھر سے جامعہ نہیں گیا ہوں، میں مسجد نہیں گیا ہوں، یہ بھی چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا سب کچھ ممکن ہی نہیں تھا. تو یہ حادثہ ہو گیا. تو ساتھیوں کی کچھ خواہش تھی کہ یہ ساری تفصیل ہمارے سامنے آپ تھوڑی سی بیان کر دیں، ورنہ میں اتنی لمبی بات کرنے پر
سے کہا جائے اپنے آپ کو قادر نہیں پاتا، میں نے اپنے اوپر جبر کر کے اور سے کہا جائے مشکل سے آپ کے سامنے سب کچھ بیان کیا ہے. آپ سے درخواست سے دیکھیے وہ تو اللہ کے یہاں چلے گئے، اور وہ مقام جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے وہ ہر کس و ناقص کو اللہ تعالیٰ عطا نہیں فرماتا. اپنے جو بہت منتخب ترین بندے ہوتے ہیں، شہادت اتنا بڑا رتبہ ہے، اس کی تفصیلات آپ سب جانتے ہیں کہ وہ ہر ایک کو نہیں ملتی. اللہ نے ان کو عطا فرمایا، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. میرے لیے اس بڑے حادثے کے بعد جو دوسری بہت بڑی آزمائش تھی وہ میری والدہ محترمہ ہے. میں ان کو کیسے بتاؤں، ان کو کیا بتاؤں؟ وہ حضرت والد صاحب سے کتنی چھوٹی ہوگی، 2 سال. آپ ان کی عمر کا اندازہ لگائیں. تو میرے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا میری زندگی کا، میں ان کو کیسے بتاؤں. اللہ تعالیٰ نے دل میں کچھ باتیں ڈالی. اسی وقت وہ ہم لوگ ایک ہی مکان میں رہتے ہیں، اوپر نیچے، ان کا زیادہ وقت وہ اوپر رہتی ہیں. والد صاحب سے جو تعلق تھا وہ کہتے ہیں میں وہ گھر چھوڑ نہیں سکتا. تو وہ لیکن دن کا زیادہ حصہ وہ ہمارے ساتھ ہی ہوتی ہیں. اکثر راتوں میں بھی میں ان کو اپنے پاس بلا لیتا ہوں. تو فوراً میں نے اپنے گھر والوں سے، اپنی بڑی بہو سے کہا وہ فوراً جائیں ان کے پاس. ان کا اے سی بھی خراب تھا، تو میں نے کہا ان کو جا، وہ تو روٹین ہے، کوئی خدا نہ خاصہ نیا مسئلہ نہیں ہے. ان کو جا کے میرا کہنے کو کہہ رہے کہ آپ نیچے آ جائیے. اچھا میری بیماری کی وجہ سے بھی وہ دن میں 2 3 دفعہ میرے سرہانے بیٹھی رہتی تھی، مجھے تسلی دیتی تھی، مجھے دعائیں دیتی تھی. تو ان کو میں نے نیچے بلا لیا اور بلا کے کھانا ان کو کھلایا. ان کی دوائیں جو تھیں وہ ساری ان کو دیں. اس کے بعد میں نے ہلکے سے انداز میں ان سے ذکر کیا کہ بھیا کی طبیعت ٹھیک نہیں چل رہی ہے. پہلے ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور پھر کچھ طبیعت آج خراب ہوئی. تو فرمانے نہیں مجھے ابھی لے چلے. میں نے کہا ابھی میں بھی جاؤں گا، کل آپ کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا. اب آپ آرام کریں. تو وہ الحمدللہ سو گئی. جو گہری نیند سو گئی اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ بہت گہری نیند ہے. تو میں اپنی اہلیہ کو اور حماد کو لے کے اس طرف چلا اور میں نے اپنی دونوں بہوؤں سے جو وہاں تھی سے یہ کہا کہ جب آپ ایسا کرنا کہ فجر سے پہلے ان کے ناشتے کا انتظام کر لینا، کیونکہ نماز جنازہ 9 بجے ہے. ظاہر ہے کہ گھر سے تو پہلے لے جانا ہوگا، وقت تنگ ہے اور فاصلہ زیادہ ہے. کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ پہنچنے میں ان کے تاخیر ہو جائے. تو آپ فجر کی نماز کے فوراً بعد ان کو ناشتہ کرا دینا اور ان کو بتا دینا کہ رات کو بھیا کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی، اس لیے خالد اور اس کی اہلیہ وہ رات ہی کو چلے گئے ہیں اور وہ یہ کہہ کے گئے ہیں کہ جب یہ امی اٹھ جائیں تو ناشتہ کرا کے تم لوگ ان کو ساتھ لیتے آؤ، اور جب یہاں لاؤ تو ان کو عورتوں میں مت لینا، سیدھے میرے پاس. یہاں خواتین کو ہم نے ان کو سمجھا دیا کہ ان سے کوئی نہ ملے اور کوئی ان کے سامنے آنسو نہ بہائے، بالکل. بہنوں کو بھی میں نے بتا دیا، اوروں کو بھی بتا دیا. چنانچہ وہ ہمارے حساب سے جو وقت تھا الحمدللہ اس سے پہلے پہنچ گئی اور سیدھی وہ میرے پاس ہی آئیں. اور آتے ہی انہوں نے فوراً کہ عادل کا کیا حال ہے. تو میں نے ان کو بتایا کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، رات کو کچھ زیادہ خراب ہو گئی تھی. تو میں اور گھر والے ہم لوگ رات کو آ گئے. آپ کو آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہیں سمجھا. تو ان کی طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا دیا. اللہ تعالیٰ ان کو جھٹکا سے لگا اور پھر اس کے بعد میں نے ان کو فضائل سنائے آخرت کے، جنت کے، قبر کے. اور میں نے کہا دیکھیں میرا حال آپ کے سامنے 2 مہینے سے میں بستر میں پڑا ہوں، صبح شام آپ مجھے دیکھ رہی. اب ہمیں جینا ہے. اگر آپ روئیں گی اور صبر نہیں کریں گی تو میں کیسے جیوں گا؟ ہم لوگ کیسے جیئیں؟ ہم تو آپ کو دیکھ کے صبر کریں گے.
اگر آپ نے ہمت ہار دی تو ہم تو کسی کام کے لیے نہیں. آپ سے میری درخواست ہے آپ صبر کریں. ابا بھی تو چلے گئے نا اللہ کے یہاں, یہیں پر مجھے بھی جانا ہے, آپ کو بھی جانا ہے, سب کو جانا ہے. ہم نے شہادت کے حوالے سے, فائرنگ کے حوالے سے کوئی تذکرہ اب تک ان کے سامنے نہیں کیا, اور ان کو ہم نے یہی بتایا کہ وہ بیمار تھے اور آپ کو صبر کرنا ہے. تو کافی دیر میں ان کو سمجھاتا رہا اور وہ روتی رہی, اور ان کا یہ رونا اس حوالے سے بہتر تھا کہ غم ہلکا ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد ان کا کہاں ہے وہ, مجھے دکھاؤ. تو پھر میں ان کو, خواتین کوئی نہیں, میں ان کو لے کے بھائی کے پاس گیا اور ان کے پاس بیٹھ کے جتنا رو سکتی تھی وہ رو لی, اور میں ان کو فضائل سناتا رہا, ان کو بتاتا رہا کہ وہ کہاں گئے ہیں, کس کے پاس گئے ہیں, وہ کیسا مہربان رب ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت آپ تشریف رکھیے. میری طبیعت بھی اس قابل نہیں ہے اٹھنے بیٹھنے کے, میں معافی بھی چاہتا ہوں آپ سے بھی اور سارے حضرات سے. تو بھائی آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ ان کی سارے ثواب کے لیے جتنا زیادہ سے زیادہ اہتمام فرما سکیں, جتنی زیادہ سے زیادہ ان کا جو مقصد تھا, مشن تھا, اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب فرمائے. یہ حضرات اللہ تعالیٰ امام مداد اللہ صاحب, یہ حضرات ان کے رفقائے کار تھے, اللہ تعالیٰ ان حضرات کو بھی ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے اور اس منزل تک ہمت پہنچ جائے, اس قوم کو, اس ملک کو عافیت حاصل ہو جائے. آپ حضرات اللہ تعالیٰ سے دعا بھی فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کی کامل مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کر دیں. آپ سب اپنے لوگ ہیں, ہمارے ہاں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا طریقہ نہیں ہے, تو بعض لوگ آتے ہیں وہ اس کو بہت ضروری سمجھتے ہیں, کیونکہ میں یہاں جو دیکھ رہا ہوں وہ اپنے مانوس چہرے ہیں. سورہ فاتحہ پڑھیں اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کریں. جزاکم اللہ. باہر اور بہت سارے حضرات اس انتظار میں ہیں کہ اندر آئیں.